بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی چینل پر نئے آتے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا، لیکن وہ بہت غریب تھا۔ اس کو امیر بننے کا بہت شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن جائے۔ اس کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں تھا۔ کوئی کام کرنا شروع کرتا تو اس کو 2 دن سے زیادہ نہیں کر پاتا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے بڑے تھے۔ کبھی وہ دیکھتا کہ وہ کسی محل کا بادشاہ ہے، کبھی وہ دیکھتا کہ وہ کسی سلطنت پر، کسی ریاست پر حکومت کر رہا ہے، کبھی وہ کچھ دیکھتا، کبھی وہ کچھ دیکھتا، لیکن وہ کرتا کچھ نہیں تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس پورا دن خواب دیکھتا رہتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن جائے۔ لیکن وہ ایسے کیسے بن سکتا تھا؟ جب تک وہ محنت نہیں کرتا وہ ایسے کیسے بن سکتا تھا؟ اب تو گاؤں والے لوگ بھی اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی کوئی کام کیا کرو، سارا دن گھر میں پڑے رہتے ہو، لیکن وہ ان سے صرف ایک ہی بات کہتا کہ ایک دن میں دنیا کا اتنا امیر آدمی بن جاؤں گا، اس قدر امیر ہو جاؤں گا کہ آپ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ خیر، اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن وہ کسی جنگل میں گیا اور وہاں پر اس کو ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس گھنے جنگل میں اکیلی تم کیا کر رہی ہو؟ اس لڑکی نے بتایا کہ میں یہاں شکار کرنے آئی تھی۔ ویسے میں روزانہ شکار کرنے آتی ہوں، لیکن میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آج میں اکیلی تھی اور یہاں پھنس گئی۔ مجھے راستہ نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے۔ میں بہت ڈر رہی ہوں، مجھے میرے گھر کا راستہ نہیں پتا۔ میرے بھائی کو آج کسی ضروری کام سے کہیں جانا تھا، اس لیے میں اکیلی شکار کرنے آ گئی۔ باتوں ہی باتوں میں لڑکے نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں اور میرا بھائی ہوتے ہیں صرف۔ تو لڑکے نے پوچھا تمہارے والدین کہاں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میری والدہ کے انتقال کے بعد میرے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ عورت ہم پر بہت ظلم کرتی تھی، اس لیے میں اور میرا بھائی وہاں سے نکل آئے اور اب یہاں جنگل میں رہتے ہیں۔ میرے والد ایک جادوگر تھے اور انہوں نے جادو میرے بھائی کو بھی سکھایا تھا، اس لیے ہم دونوں یہاں پر اکیلے رہتے ہیں اور ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگ گئی اور سوچنے لگی کہ اب میں گھر کیسے جاؤں گی۔ اس لڑکے کو تو ویسے ہی امیر بننے کا بہت شوق تھا۔ اس کے پاس ایک موقع تھا کہ اگر وہ جادوگر سے مل لے، یعنی کہ اس کے بھائی سے مل لے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے امیر بنا دے، دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ ادھر سے لڑکی کا بھائی آ گیا اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ کیونکہ اب وہ جادوگر تھا اس لیے وہ تھوڑا سا عجیب بھی نظر آ رہا تھا۔ اب اس لڑکے نے پوچھا کیا یہی تمہارا بھائی ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، یہی میرا بھائی ہے۔ اس لڑکے نے اسے سلام دعا کی اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ایک جادوگر ہیں اور میں اس دنیا کا امیر ترین آدمی بننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اپنے جادو کے ذریعے مجھے امیر بنا دیں، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بنا تو دوں، لیکن اس کے لیے تمہیں خود محنت کرنی پڑے گی۔ اگر تم راتوں رات امیر بننا چاہتے ہو تو تمہیں خود کچھ کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں ایک ذریعہ تو دے دوں گا، لیکن اس کو تمہیں خود استعمال کرنا ہے۔ وہ لڑکا تھوڑا جذباتی تھا، وہ راتوں رات امیر بننا چاہتا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو بھی کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جادوگر نے اپنے جادو کے ذریعے اس کے سامنے بہت سارے پتھر جمع کر دیے اور کہا کہ ان میں سے ایک پتھر ایسا ہے جس کو تم رگڑو گے تو وہ سونے میں بدل جائے گا، جتنا رگڑتے جاؤ گے اتنا ہی سونا بنتا جائے گا۔ وہ لڑکا یہ سن کر خوش تو بہت ہوا، لیکن پھر اس نے پوچھا کہ یہ تو اتنے سارے پتھر ہیں، ان میں سے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ والا پتھر کون سا ہے جس کو میں رگڑوں گا تو وہ سونا بن جائے گا؟ تو اس نے کہا وہ پتھر جب تم اٹھاؤ گے تو وہ تمہیں گرم محسوس ہوگا، تمہیں ایسے لگے گا کہ جیسے وہ آگ سے بنا ہوا ہے، جیسے تمہاری ہتھیلی پر آگ رکھی گئی ہو، اتنا گرم ہوگا وہ۔ پھر اس نے کہا کہ خیال رہے کہ اس پتھر پر جو جادو کیا گیا ہے وہ ایک جن کا جادو کیا گیا ہے، اس لیے اگر تم اس کو 2 دن کے اندر نہ ڈھونڈ پائے تو وہ اپنے آپ غائب ہو جائے گا اور تم اس جنگل میں پھنس کر رہ جاؤ گے۔ اس لیے تمہیں 2 دن سے پہلے اس پتھر کو ڈھونڈ کر رگڑنا ہوگا تاکہ تم امیر بن جاؤ اور یہاں اس جنگل سے باہر نکل سکو۔ اس طرح اگر تم نہیں وہ ڈھونڈ سکو گے تو تم پوری زندگی اسی جنگل میں پھنس کر رہ جاؤ گے اور یہاں سے تمہیں کوئی باہر نکالنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بہن بھائی وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ اتنا خوش تھا کہ وہ جادوگر کی بات بالکل بھول گیا تھا کہ اس کو 2 دن کے اندر وہ پتھر ڈھونڈنا ہے۔ خیر، اس نے پتھر ڈھونڈنا شروع کیا۔ اب ایک ایک پتھر اٹھاتا، اس کو چیک کرتا اور اس کو ساتھ ہی پھینک دیتا تاکہ وہ دوبارہ ان میں مکس نہ ہو جائے۔ اسی طرح 1 گھنٹہ گزر گیا، لیکن اس کو وہ پتھر نہ ملا۔ اب وہ پتھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو دوپہر ہو گئی۔ صبح سے لگا ہوا تھا لیکن اس کو دوپہر ہو گئی، وہ پتھر اس کو نہ ملا۔ اب وہ تھوڑا سا پریشان ہوا کہ وہ صبح سے لگا ہوا ہے لیکن اس کو وہ پتھر نہیں ملا۔ اس نے سوچا کہ وہ تھوڑی دیر آرام کر لے
اب جب وہ آرام کر رہا تھا تو اس کے دماغ میں یہی خیال تھا کہ جیسے اس کو وہ پتھر ملے گا وہ بہت امیر ہو جائے گا. اس کو یہی سوچ تھی. اسی سوچ میں اس نے بہت سارا وقت ضائع کر دیا. اس کو دوپہر سے مغرب ہو گئی. جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے. اس نے دوبارہ پتھر ڈھونڈنا شروع کیا. اب اگلی صبح ہو گئی لیکن اس کو وہ پتھر نہ ملا. ایک دن گزر چکا تھا. اب اس کے پاس صرف ایک دن تھا. اگلا دن بھی گزرتا جا رہا تھا. عصر ہو گئی تھی لیکن وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، پتھر ڈھونڈوں یا پھر یہاں سے چلا جاؤں. پھر اس نے سوچا کہ تھوڑے سے تو پتھر رہ گئے ہیں، اگر میں ان کو ڈھونڈ لوں گا تو ہو سکتا ہے مجھے وہ پتھر مل جائے اور میں امیر بن جاؤں، لیکن اگر میں یہاں سے چلا گیا تو پھر میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا. اس نے پھر وہ پتھر ڈھونڈنا شروع کیا. جیسے جیسے وہ پتھر ڈھونڈتا جا رہا تھا وہ پتھر اور زیادہ بڑھتے جا رہے تھے کیونکہ وقت قریب تھا، ٹائم ختم ہونے والا تھا، اس لیے وہ پتھر اور زیادہ بڑھتے جا رہے تھے کیونکہ وہ جادوئی پتھر تھے. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اپنی سپیڈ کو تیز کرتا ہے، اتنے میں وہ تمام پتھر وہاں سے غائب ہو گئے کیونکہ اس کا وقت ختم ہو گیا تھا. جادوگر نے اس کو 2 دن کا وقت دیا تھا اور وہ 2 دن پورے ہو چکے تھے. اب وہ وہیں پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، کاش کہ میں وہاں سے چلا جاتا، نکل جاتا، اتنی لالچ نہ کرتا. امیر بننے کی خواہش میں یہاں پر پھنس کے رہ گیا ہوں، اب مجھے یہاں سے کون باہر نکالے گا. اس جادو نے اس کو پوری زندگی کے لیے اس جنگل میں قید کر دیا کیونکہ اس نے لالچ کی تھی. اگر وہ لالچ نہ کرتا، خود محنت کرتا، خود کماتا، اتنا ہی شوق تھا اتنا بڑا بننے کا تو وہ خود محنت کرتا، لیکن اس نے نہیں کی. اس نے صرف امیجینیشن کے ذریعے، صرف اپنے خیالات کے ذریعے، اپنے خوابوں کے ذریعے اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی جادو ہو جائے. لیکن جادو تو جادو ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی تو ٹوٹ ہی جاتا ہے. اس لیے جو بھی کرنا چاہیے خود کرنا چاہیے زندگی میں، کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعا میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.